جی اسٹوڈینٹس، اب ہم نے چیپٹر کو تو ہم نے سمری میں نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے، اور آپ کو سب سے پہلے ایک اور بات بھی بتانی ہے کہ جیسے آپ کے جو فیڈرل بورڈ کے جو اردو کی پیپر کا جو پیٹرن ہے اس میں سبق کا خلاصہ نہیں آتا، مرکزی خیال نہیں آتا، سیاق و سباق اور تشریح آتی ہے، اور سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ اس کے سبق کو 5 سے 6 لائنوں میں آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ جو مین اس کا یہی ہے سیاق و سباق، سر سید احمد خان نے ایک آزمودہ مقولہ بتایا ہے، جو اپنی مدد آپ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ جس قوموں میں یہ مقولہ ہوگا، اس اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہوگا، وہ قومیں ترقی کی راہوں پر ہموار ہوں گی۔ جو قومیں جن کے اندر یہ شخصی عمدہ چال چلن طور طریقے نہیں ہوں گے، وہ ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہوں گی، وہ دوسرے کے سہارے جینا سیکھیں گی، دوسروں پر اعتماد کریں گے، دوسروں پر انحصار کریں گی، وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کریں گی۔ وہ آپ اس کو سیاق و سباق اور تشریح کیا ہوگا؟ جو آپ نے اس پیرے کو جس طرح آپ کے 9th اور 10th میں ہمیشہ سیاق و سباق آتا ہے، اس پیرے کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اور یہ الفاظ اس لیے میں نے لکھے ہیں تاکہ آپ کو سیاق و سباق تشریح، اسپیشلی تشریح میں آسانی ہو، کیونکہ جب آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو جب ہم تشریح کرتے ہیں تو تشریح میں وضاحت کے لیے ہم ان مشکل ورڈز کو چناؤ نہیں لیتے، کیونکہ جب ہمیں کسی بات کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ الفاظ ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان الفاظ کو ہم، جیسے کہ یہ آزمودہ مقولہ ہے، یہ مثال کے طور پر ایک آپ کا پیرا آ جائے، یہ ایک آزمودہ مقولہ ہے۔ اب آزمودہ ورڈ آ گیا تو آپ کہیں کہ ہاں تشریح میں، کہ جیسے کہ سر سید احمد خان نے آزمودہ مقولہ بتایا، آپ ایسے لکھیں گے، آپ یہ بتائیں گے کہ سر سید احمد خان نے بزرگوں کی بتائی ہوئی بات جو کہ ان کے تجربے کی بنیاد پر ثابت ہوئی۔ آزمایا ہوا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جو آزمائی ہو، جس پر تجربہ ہوا ہو، ایکسپیرینس، جو مشاہدہ کر چکا ہو جس کی زندگی میں۔ ایسے آپ نے ان میننگ کو ایکسپلین کرنا ہوگا۔ اس میں آزمودہ، لا بدی، بدیہی، یقینی، قواعد عمل، قوت پنسار، جس جگہ پانی کا ذخیرہ ہو، حاشا بکلا ہرگز نہیں۔ یہ سارے میں نے مشکل الفاظ کے میننگ اس پہ لکھی ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے، یہ تھوڑی سی میں سے جو ہے نمبرنگ میں مسٹیکس ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ یہ میں نے اس کا آنسر جو ہے نا بیٹا، یہ سوال نمبر 2 کیا ہے، اس کی کوشچن میں ریٹن میں غلط ہو گیا۔ یہ جو آنسر لکھا ہے یہ سوال نمبر 2 کا ہے۔ اس میں ہے کہ سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ جبھی میں نے کٹ کر کے دیکھیں نا، فرسٹ کو کٹ کر کے 2 لکھا ہوا ہے، یعنی یہ سوال نمبر 2 ہے، اس کو آپ یہ سوال نمبر 2 کا آنسر دیا ہوا ہے کہ سر سید کے خیال میں جس قوم میں اپنی مدد آپ کا اصول نہیں ہوگا وہ قومیں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہیں، جس میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کا طالب ہو جاتا ہے۔ ایسی قوم کے افراد ہمت نہیں کرتے ہیں، وہ دوسری قوم کی نظروں میں کیا ہوتے ہیں؟ بدنام ہو جاتے ہیں۔ ایسی قوم کا کوئی بھی قومی وقار نہیں رہتا ہے۔ تو یہی اس قوم میں سر سید کے خیال میں ذلیل اور بے عزت قومیں کون سی ہوتی ہیں، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہے جی، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے؟ یہ سوال جو سوال نمبر 1 میں اوپر لکھ دیتا، اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے۔ وہ آزمودہ مقولہ جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے، یعنی جس شخص میں قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی موجود ہوگی، وہ شخص کی کسی گروہ کے لیے کام نہیں کرے گا بلکہ اپنی ذات کے لیے کام کرے گا، وہی قوم سچی ترقی کی بنیاد رکھے گا اور اس میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اور اگر یہ جوش کسی قوم کے افراد میں موجود نہیں ہوگا تو وہ قوم ترقی کی راہوں پر نہیں گامزن ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اگر یہ جوش کسی قوم کے بہت سے افراد میں موجود ہو تو اس قوم کی ترقی اور مضبوطی کی بنیاد ہے، یعنی وہی بات ہے کہ وہ قوم زیادہ ٹھیک ہے۔ جو اس میں یہ بھی بتایا کہ جس قوم میں اپنی مدد آپ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، ان کا یہ خیال دل سے ہٹتا جائے گا، ان کے اندر غیرت جو ایک عمدہ قوت ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اس سے انسان کی اپنی ذات کی جو چمک دمک ہے وہ بھی خود جاتی رہے گی، اور ایسی قوم کا حال یہ ہوگا کہ وہ دوسری قوموں کے سامنے ذلیل اور بے عزت ہو جائے گی۔ میں آپ کو مطلب اس کو ویسے اس کے اگینسٹ بعض جو پوائنٹ بتا رہی ہوں، مین جو اس کا آنسر یہی ہے کہ آزمودہ مقولہ کیا ہے، کیونکہ پیٹرن میں بھی بورڈ میں بھی آپ کو کوشچن ہمیشہ 3 سے 4 لائنوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور جو سوال ہے اس کے بارے میں ہی آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا بات اس میں نہیں لکھنی ہے۔ جو پوچھا گیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ریلیونٹ جواب دینا ہے 3 to 4 لائنس میں۔ تھوڑا بہت ایکسٹینڈ ہوتا ہے لیکن بات آپ کی اگر وہ تھوڑی ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بات سے غیر ضروری غیر معیاری بات کر رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا سے نمبر وغیرہ کٹ جائیں گے۔ یہ آپ کا آنسر اس میں جو ہے وہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال نمبر 3
नेचर का कायदा क्या है? नेचर किसे कहते हैं? कुदरत, यानी असूल, कानून, कुदरत क्या कहता है? यानी एक नेचर का भी कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, या उसी के मवाफिक यानी उसी के मुताबिक उसके कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। कहने से मुराद ये है जैसे इंसान के अंदर जब कुदरती तौर पर अच्छी चाल चलन, अच्छी आदत, अच्छी जो है आदतें होंगी तो वो उम्दा कौम बनेगी, ठीक है। और जब उम्दा कौम बनेगी तो उसी कौम के मुताबिकत से उम्दा कानून बनेंगे, उम्दा कानून हमेशा उम्दा हुकूमत बनाएगी, ठीक है। जिस तरह के पानी खुद अपनी पिनसाल में आ जाता है, इसी तरह उम्दा राय पर उम्दा हुकूमत है। पानी अपनी पिनसाल के बारे में मैंने आपको पहले भी तक बताया था कि जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है जिस जगह पानी जखीरा होता है, इसी तरह उम्दा राया पर उम्दा हुकूमत होती है। और जाहिल और खराब और ना तरबियत याफ्ता यानी बद तहजीब या जो बद चलन राया पर वैसी हमें अकड़ हुकूमत करनी पड़ती है, यानी उस राया के मुताबिकत से अपनी जो है कानून बनाए जाते हैं, उस राय के मुताबिक से गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। इसलिए जिस कौम में तरक्की तमाम आती होंगी वही कौमें जो है वो तरक्की की राहों पर चलेंगी। सवाल नंबर 4, कौमी तरक्की किन खूबियों का मजमुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये खूबियों का मजमुआ जो है MCQs में 2-3 आ जाता है कि कौमी तरक्की मजमुआ है, 2 वर्ड्स आ जाएंगे हर MCQs में। और अगला कभी आ जाता है कि जो है वो कौमी तनज़ली मजमुआ है, तो ये पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs के लिहाज से भी कि कौमी तरक्की और खुशहाली दरअसल मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी हमदर्दी, शख्सी ईमानदारी का, इनका मजमुआ है। और जब कौम के हर फर्द में ये ज़ाती तौर पर और इनफरादी तौर पर नहीं और मजमूई तौर पर नहीं, कौमी तौर पर भी सब ये मौजूद होगी, उसके अंदर अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करने की जो है वो आदत होगी, तो वो कौम तरक्की करेगी। और यानी कौम का हर फर्द अपनी ज़ात में ईमानदार होगा, ताकतवर होगा, हमदर्द होगा, तो ही वो कौम तरक्की की राहों को फिर गामजन होगी, वरना ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है जिस कौम की अफराद में ये आते मौजूद नहीं होंगी, ठीक है। अगला सवाल है जी, सवाल नंबर 5, कौमी तनज़्ज़ुली किन बुराइयों का मजमुआ है? तनज़्ज़ुल और तरक्की ये दोनों अपोजिट वर्ड है, और ये दोनों जो है मैंने आपको बताया था MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कौमी तनज़्ज़ुली की जो की वजूहात हैं वो ज़ाती सुस्ती, काहली, बेइज्जती, ज़ाती बेईमानी, खुदगर्ज़ी और ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 4 पे जो है आपके टॉप पैराग्राफ है उसमें ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने तो जस्ट ये बताया ना कि मजमुआ है, आपने थोड़ा सा उसको बताना भी है कि ये मजमुआ इन चीज़ों का है, और जिन कौमों में ये चीज़ें होंगी वो कौमें ज़वाल पज़ीर हो जाएंगी, उनका इस दुनिया से नाम मिट जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग जो सुस्त होते हैं, मेहनत से जी चलाते हैं, वो बुराइयां, बदतहजीबी और बदचलनी को जन्म देती हैं, और ऐसी कौमें जो हैं उनका कोई कौमी वकार नहीं रहता, उनके अंदर शख्सी इज्जत की असली चमक दमक ख़त्म हो जाती है, वो अपनी अहमियत को खो बैठती हैं, हर बंदा उन्हें बुरी नज़र से देखता है, कहने से मुराद अपनी इज्जत को वो खो बैठता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला सवाल नंबर 6 है, बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को ख़त्म करने का क्या नतीजा निकलता है? सर सैयद के मुताबिक किसी बैरूनी कोशिश से अगर हम अपनी कौमी बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंकें तो ये ख़त्म नहीं होंगी। जब किसी कौम के लोग अपनी माशरती और कौमी बुराइयाँ दूसरों की मदद और सहारे से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो बुराइयाँ ख़त्म होने की बजाय किसी और नई सूरत में ज़्यादा ज़ोर शोर से नमूदार होकर हमारी कौम में पैदा हो जाती है। कहने से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा है, अगर हम उसकी इस्लाह करना चाहें तो हम उसको बैरूनी ताकत से, यानी मार पीट से, गुस्से से, गाली गलौज से उसको हम कहें कि नहीं तुम सीधा काम करो, ये करो, वो करो, तो वो बंदा ठीक नहीं होगा। उसमें ये हाल कौम का है, जब हम कौम पर अपनी बैरूनी कोशिश से, दबाव से उसकी बुराई को ख़त्म करेंगे नहीं, तो वो बुराई जड़ से ऐसे नहीं बल्कि वो बुराई किसी और नई सूरत में ज़्यादा ज़ोर शोर से, कि जब तक उस कौम के लोगों के अंदर इस्लाह ना हो, यानी कि ज़हनी और दिली ख्यालात की इस्लाह ना हो, तब तक वो कौम जो है उस कौम से वो बुराइयां ख़त्म नहीं होंगी। बैरूनी ज़ोर और ताकत, ज़ोर और जबर से ये बुराइयां ख़त्म नहीं होती, बल्कि इन बुराइयों के ख़त्म करने का नतीजा ये निकलता है कि ये बुराइयां किसी और शक्ल में, किसी और तरह से आकर ज़्यादा खौफनाक सूरत में कौम की तनज़्ज़ुली के ऊपर असर करती हैं, मतलब कौम को तनज़्ज़ुल की तरफ लेके जाती हैं,
قومیں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اس کے بعد اگلا سوال نمبر 7 ہے جی، سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ یعنی اصلی غلام سر سید کا جو پوائنٹ ہے ان کے پرسپیکٹو سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اصلی غلام وہ ہے، یعنی وہ شخص ہے جو بد اخلاق ہو، خود غرض ہو، ٹھیک ہے، جہالت اور شرارت کا متی کا مطلب ہے فرما بردار، ویسے ہوتا ہے یعنی شرارت کرنے والا، اس کا شوق ہو کے ہر کام کا وہ، اور اس شرارت کرنے پر وہ ہاں فرما برداری سے ہر کا حکم مانے، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جائے خرید لیا. یعنی ہمارے ہاں غلام وہ ہوتے نا کہ جس کا بادشاہ بہت ظالم اور جابر ہو اور اس نے اپنی غلام کو صحیح معنوں میں دبا کر غصے میں اپنی طاقت سے اس کو رکھا ہو. کہتے ہیں کہ میری نظر میں اصل غلام وہ ہے جو بد اخلاق ہو، بد تہذیب ہو، ٹھیک ہے، جو خود غرض ہو، ٹھیک ہے، بے ایمان ہو اور اپنی اس بیماری اور اس برائی میں مبتلا ہو. اگلا سوال نمبر 8 ہے، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ ٹھیک ہے. دنیا میں جتنی بھی قومیں اگین اپنی مدد آپ، ٹھیک ہے، جتنی بھی قومیں ترقی یافتہ ہیں، آزاد ہیں، معزز ہیں، سمجھدار ہیں، جو دوسروں میں کے سامنے اپنی اصلی چمک نظر جن کی نظر آتی ہے، جن کی انفرادی طور پر مجموعی طور پر ان قوموں میں کیا جذبہ ہے؟ اپنی مدد آپ. وہ دوسروں پر انحصار نہیں کرتے، وہ دوسروں کو نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کا کے سہارے جینا نہیں رہتا چاہتے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ دوسروں پر بیٹھ جائیں گے تو وہ اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیں گے اور ان کی محنت اور لگن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ جو لوگ اپنی دوسروں کے بھروسے پر بیٹھ کر اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگاتے بلکہ اپنی محنت اور لگن سے اپنا کام کرتے ہیں وہی اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سوال میں بھی یہی جو ہے سر سید احمد خان نے پوچھا تھا. اس کے اگلا ہے سوال نمبر 9، ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بیان کریں. ولیم ڈراگن جو میں نے آپ کو ڈبلن کی نمائش گاہ پر انہوں نے کیا کہا تھا، نمائش گاہ کی دستکاری میں، یا آپ کی بک کے سوال جو ہے پیج صفحہ نمبر 6 میں پورا انہوں نے بتایا ہوا اصول. اس اصول کا مقصد کیا ہے، اس کو میں نے سما کر کے یہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے نوٹس میں بنا کے، کہ قوم کی ترقی اور آزادی کا انحصار افراد کے انفرادی اچھائی اور محنت پر ہے. یعنی دیکھیے قومیں انسان سے بنتی ہیں، اور اگر ہر انسان انفرادی طور پر ایماندار ہوگا، محنتی ہوگا، عزت دار ہوگا، اپنی اصلاح خود کرنے والا ہوگا. آج کل کے دور میں اگر ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ بندے کو اچھا لگتا ہے، تمہیں کیا اپنے کام سے کام رکھو. تو جب تک ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے، ہمیں دوسروں کی اصلاح نہیں کرنی، ہم اپنی اصلاح خود کریں. اگر ہمارے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ ہوگا تو ہمارے اندر آزادی کا اور ہمدردی کا، ایمانداری کا سب جذبے پیدا ہو جائیں گے اور ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے. اور یہی بات ولیم ڈراگن نے کہی. اگر وہ اپنی صلاحیت اور قوتوں کو ہم درست استعمال کریں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ٹیلنٹ دیا ہے، ہر ذہن مثبت اور منفی دونوں چیزوں میں انسان کا دماغ کام کرتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت کاموں میں، صلاحیتوں کو مثبت کاموں میں، اپنی قوت کو مثبت کاموں میں استعمال کریں گے تو وہ ہماری کامیابی کا راز جو ہے اسی ہماری مثبت سوچ پر ہوگا. اگر ہم محنت اور سوچ کے ساتھ ہمارے اندر جذبہ بھی ہو، استقلال ہو، محنت کرنے کا جذبہ ہو، تو ہی ہم ایک عمدہ قوم بنا سکتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ یہی قوم اگرچہ علم وہ جوہر ہے جو انسان کو اپنے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے، اپنی عاقبت کے سنوارنے کے درست راستوں کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن علم بغیر عمل کے بے سود ہے. ٹھیک ہے. یعنی علم کے نسبت عمل سر سید کے مطابق عمدہ چال چلن آدمی کو معزز اور قابل احترام بناتا ہے. یعنی انسان عملی طور پر اگر عمدہ چال چلن رکھنے والا ہو، عملی طور پر وہ قابل معزز ہو، عمدہ طور پر محنت کرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، ایماندار ہو عملی طور پر، تو وہ اس علم کا فائدہ ہے. وہ ایسا علم بے سود ہے جو عملی طور پر ان تمام چیزوں سے محروم ہو. تو یہ تمام چیپٹر کے سوالوں کے جواب تھے، جو کہ 10 سوال، اور بک میں ہمیشہ چیپٹر جو بورڈ میں سوالوں کے جواب بک کی ایکسرسائز سے ہی آتے ہیں. اور اس تمام چیپٹر کا جو ہے ہم نے کوشش آنسر کر لی ہے. ایم سی کیوز بیٹا آپ دیکھیں، اس میں آپ کو چیپٹر کے اندر سے ہی اس کے ایم سی کیوز مل جائیں گے. تو یہ آپ کا آج کا فرسٹ چیپٹر حصہ نثر تھا، کہ مضمون نمبر 1 تھا. ٹھیک ہے.